السلام علیکم. ABN اسٹوڈیوز اسلام آباد میں خوش آمدید. میں عیسیٰ نقوی ہوں. یوزلی آپ ڈیبیٹ ایٹ 8 دیکھتے ہیں اس وقت، لیکن آج ABN اسٹوڈیو اسلام آباد سے ہم اپنی الیکشن ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں. 6 دن باقی ہیں اگر آج کا دن نکال دیں، ورنہ آج جمعرات ہے، 1 فروری ہے، 7 دن باقی ہیں. 8ویں دن یعنی کہ 8 فروری 2024 پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہماری الیکشن ٹرانسمیشن کا نام ہے ووٹ کی سوچ. ووٹ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے آپ اس ملک کی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں. یہ بات ڈسپیوٹڈ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے عام عوام کا ووٹ میٹر نہیں کرتا، لیکن جو رن اپ ٹو دی 2024 الیکشنز ہے اس میں آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ووٹ کتنا میٹر کرتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس حد تک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کس حد تک نہیں ہو سکتا؟ بہت سارے سوالات ہیں. اور انتخابی منظرنامہ سال 2024 8 فروری کے انتخابات میں کس قسم کا ہوگا؟ آپ نے جس وقت یہ ڈیبیٹ اوپن ہوئی ہے، یہ الیکشن ٹرانسمیشن اوپن ہوئی ہے، میری عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو تیر کا نشان نظر آئے گا، شیر کا نشان نظر آئے گا، کرین نظر آئے گی، گائے نظر آئے گی، پتنگ اور کتاب بھی نظر آئیں گے، تیر بھی موجود ہے. ایک نشان یہاں سے مسنگ ہے، بلہ، اور اسی کے ارد گرد الیکشن کی ڈیبیٹ گھوم رہی ہے. ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد کیا ملک میں عدم استحکام ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ہم اسی حالت میں رہیں گے جس حالت میں آج عدم استحکام ہے؟ پاکستان اس وقت بلا شبہ اپنی تاریخ کے بدترین آئینی، قانونی، سیاسی اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے. ان سوالات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں تو مجھے ریگولرلی جو جوائن کریں گے، میں آپ کو انٹروڈکشن کرواتا ہوں، لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس الیکشن ٹرانسمیشن میں آپ کو ہم سے کس قسم کی توقع رکھنی چاہیے، کیا کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گی ریگولرلی الیکشن ٹرانسمیشن میں علینا شگری صاحبہ، رات 10 بجے ABN نیوز پر پروگرام کرتی ہیں سوال سے آگے. ایک بڑا بہترین نیوز شو ہے. اس میں تجزیے ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کے ساتھ بڑی زبردست انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ خالد جمیل صاحب موجود ہوا کریں گے، ABN اسلام آباد کے بیورو چیف بھی ہیں، اور ویکنڈز کے اوپر مقدمہ عوام کا نام سے زبردست شو کرتے ہیں. اور میرے ساتھ جو موجود ہیں امبیسڈر عبدالباسط صاحب، ڈی سائفر، کیونکہ سائفر کا بہت زیادہ آپ کو تذکرہ سننے کو ملا ہے گزشتہ 2 سال میں. جو بھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر رکھے ہوئے اسے معلوم ہے کہ یہ سائفر کیا ہے، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. امبیسڈر عبدالباسط صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ریگولرلی اس ٹرانسمیشن میں. اور ABN یعنی کہ اوصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک، صحافت میں کوئی نیا نام نہیں ہے. 25 سال سے زائد ہو گئے. اوصاف اخبار جو ہے وہ پاکستانیوں کے پسندیدہ اخباروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. سینکڑوں نمائندے، ان کا ایک وسیع اور عریض نیٹ ورک پھیلا ہوا پاکستان کے طول و عرض پر. وہ نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے مختلف اسٹیشنز کے بیورو چیفز موجود ہوں گے. اور اس الیکشن کے دوران صرف تجزیے اور تبصرے نہیں ہوں گے، صرف جو ایک معمول کی گفتگو ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، بلکہ آن گراؤنڈ کہاں پر، کس حلقے میں، کس پولنگ سٹیشن پر کیا چل رہا ہے، وہ ان نمائندوں کے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں سوالات کا آغاز کروں اور ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی ٹرانسمیشن میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، 2024 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے علینا شگری کے پاس کچھ بہت ہی اہم اعداد و شمار موجود ہیں. اوور ٹو یو علینا، بتائیے کہ 8 فروری 2024 کا انتخابات ہمارے سامنے کس قسم کے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. ایبسلیوٹلی، اور تھینک یو عیسیٰ. ساتھ ساتھ یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وی ریئلی ہوپ کہ، اور امید بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو الیکشن ٹرانسمیشن ہے ABN نیوز کی، وہ متنازع نہ ہو ان الیکشنز کی طرح جو کہ جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جن حالات میں وہ کروائے جا رہے ہیں، اور متنازع ترین نہ نظر آئیں جس طرح سے الیکشنز ہو رہے ہیں اور جن ماحول میں ہو رہے ہیں. سو انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے. 2018 کے بعد سے ناظرین سے ہم شیئر کرتے چلیں، ووٹرز کی تعداد میں جو اضافہ نظر آ رہا ہے، جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں 2018 کے بعد سے 2,25,00,000 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے. 2018 میں جو رجسٹرڈ ووٹرز کا تناسب تھا وہ تقریباً کوئی 49.6% تھا، اور پنجاب میں ووٹرز کی تعداد آبادی کا 57%، خیبر پختونخوا میں ووٹرز کی تعداد آبادی کا 53%،
सिंध में वोटर्स की तादाद आबादी का तकरीबन 50%, बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद आबादी का सिर्फ महज 36%, और 2018 के बाद से जो इंटरेस्टिंगली ये चीज़ जो है वो मेरे लिए भी बड़ा खुशाइन है, और ये आवाम से शेयर करने के लिए भी के हवाले से भी, ख़वातीन जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें इजाफा और बड़ा खुशाइन नज़र आ रहा है कि मर्द हजरात के मुकाबले में जो ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। नए रजिस्टर्ड जो टोटल 2,25,00,000 वोटर्स हैं उनमें ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो 1,25,00,000 हैं, और मर्द हजरात जो है वो 1 करोड़ उनका बताया जाता है कि वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। डिजिटल लैंडस्केप का भी हम ज़रूर जिक्र करते चलें, क्योंकि इंटरनेट यूज़र्स भी 2018 के मुकाबले में काफ़ी बड़े हैं, और नेचुरली सोशल मीडिया इस वक्त डिजिटल मीडिया बूम पे है। यहाँ पर 2022 और 2023 का भी जब हवाला दिया जाता है तो उसमें तकरीबन बताया जाता है 4.4 मिलियन यूज़र्स जो इंटरनेट यूज़र्स उनका इजाफा हुआ था। सो 2023 से अब हम जबकि 2024 में है, 2023 के जनवरी की भी मैं सिर्फ कोट करूँ, लास्ट ईयर जनवरी में 87.35 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे। सो अवेयरनेस और अब बहुत उससे ज्यादा बढ़ गए हैं। सो अब 2024 में इन हालात में हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। तो टोटल तादाद कितनी बताई थी ना वोटर्स की जो 12 करोड़ 85 लाख 12 करोड़ 85 लाख जो है वो वोटर्स हैं, और ये तनाज़ात में घिरे हुए इंतखाबात हैं, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं दैट लीड अप टू 8 फरवरी और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान गुज़श्ता 2 साल 2022 8 मार्च को जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई कौमी असम्बली में, उसके बाद से पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम सबके इल्म में है, और वही मईशत के अदम इस्तेहकाम के साथ भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में जो कुछ इस दौरान हुआ और उसके नतीजे में अब 8 फरवरी के इंतखाबात किस तरीके से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, कुछ बहुत ही अहम चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये 54 दिन जो इलेक्शन शेड्यूल के हैं, 15-16 दिसंबर की दरमियानी रात आपको पता है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, और उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे। वो शेड्यूल जारी कर दिया गया, और उसके दौरान एक कंट्रोवर्सीज़ की एक लंबी फहरिस्त है। उन पर जाहिर है कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वन बाय वन जो है वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज़ जो है वो बासित साहब, आप ज़ाहिर है कि हमसे उम्र में तजुर्बे में बड़े हैं, तो हम आपसे ज़रा ये सुनना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं, क्या 2024 के इलेक्शंस का और इलेक्शंस का जो मंजरनामा है इसका कोई कंपैरिजन पाकिस्तान की तारीख के किसी और इलेक्शन के साथ हो सकता है? जहाँ तक मेरी यादाश्त है नहीं हो सकता। क्या चीज़ें माजी करीब में इससे पहले 2 इंतखाबात अगर आप देख लीजिए ना, 2013 का और 2018 का। 2013 के इलेक्शन में भी इलेक्शन के बाद कंट्रोवर्सीज पैदा हुई थी, वो 35 पंक्चर, वो सारी बातें बाद में हुई थी। उससे पहले इलेक्शन की जो है मुहिम, इंतखाबात ठीक चल रहे थे, हर चीज़, कोई ऐसी बड़े प्रॉब्लम्स नहीं थे। 2018 में भी ये था कि इलेक्शन सब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हिस्सा लिया। ठीक है, कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, कुछ ख़ास तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह ANP को एक ख़दशात रहे कि वो अपनी कैंपेन सही मानों में रन नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी में भी कुछ ख़दशात थे, लेकिन ओवरऑल ऐसा माहौल नहीं था जो हमें 2024 को देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेशन यही है, और शायद किसी हद तक जायज़ भी है, कि एक बड़ी पार्टी को, मकबूल पार्टी को इंतखाबात से बाहर रख कर शायद इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को क्वेश्चनेबल बनाया जा रहा है, उसके हवाले से सवालात रहे हैं। तो वो एक बुनियादी फ़र्क जो मुझे नज़र आता है पिछले 2 जो इंतखाबात हुए 2013-2018 में, और जो ये इंतखाबात हो रहे हैं, तो ये एक बुनियादी फ़र्क है जो एक सामने है। अब इसके नताइज से क्या आगे मामला चलते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सही। खालिद जमील साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो वही हो रहा है इमरान खान के साथ और उनकी जमात के साथ जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ था। उनको भी सज़ा हुई थी, नवाज शरीफ भी नाअहल हो गए थे, और उस दौरान भी लोगों को शामिल करवाया गया था PTI में, नून लीग से तोड़कर नून लीग के लोगों को प्रेशराइज किया गया था, उनकी टिकटें वापस करवाई गई थी। तो बिल्कुल वही हो रहा है, और मकाफात अमल है, और ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें। एक जो बासित साहब से आपसे सवाल किया ना, मैं इसको 1977 के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा इसका, कि उसमें मैंने 2007-8 में जब इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी, आप फिर कुछ ज़्यादा पुराने निकले। नहीं, मैं उस वक्त के लोगों के साथ लोगों की याददाश्तों में जो याददाश्त उसमें
میں نے جنرل حمید گل کا انٹرویو کیا تھا، میں نے رویداد خان کا کیا تھا، میں نے اصغر خان کا کیا تھا، میں نے اور جو سارے لوگ الیکشن انجینئرنگ کے اندر انوالو رہے تھے ان کے انٹرویوز کیے تھے کہ اب کرتے کیسے ہیں. تو اس وقت جو رویداد خان نے اور جنرل جانداد خان نے جو بتایا کہ 77 میں کیا کچھ کیا انہوں نے، تو مجھے بہت سی عکس نظر آتے ہیں ابھی اس میں، لیکن یہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جو وہ بتا رہے تھے اس سے شاید یہ ڈبل زیادہ بھی ہو رہا ہے. اب 2018 اور اس کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی، مریم صاحبہ کو سزا ہوئی تھی، دونوں جیل میں چلے گئے تھے، ان کی پارٹی موجود تھی، ان کے کینڈیڈیٹ سارے تھے، ان کا انتخابی نشان تھا، وہ جلسے جلوس کر رہے تھے، ریلیز کی ان کو اجازت تھی، ان کے کینڈیڈیٹس اغوا نہیں ہو رہے تھے، ان کے نومینیشن پیپرز نہیں چھینے جا رہے تھے، ان کے حتیٰ کہ ابھی جو کچھ پروپوزر سیکنڈرز کو نظر اٹھانا، آ رہا ہے اور اب ظاہر ہے کہ ماحول یہ بہت ابھی کہا جاتا ہے جی کہ ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھنے دیے جائیں گے. تو یہ ساری سچویشن اس وقت نہیں تھی. اس وقت پی ایم ایل این انڈیپینڈنٹلی اور بڑی آزادی کے ساتھ پوری کمپین اپنی چلا رہی تھی. ہاں نواز شریف صاحب ضرور نہیں تھے، وہ جلسوں میں نہیں خطاب کر پا رہے تھے اور وہ اندر ہو گئے تھے، لیکن 2017 میں عمران خان کی حکومت نہیں تھی. ہاں نہیں وہ تو ان کی اپنی حکومت سے ہوا نا، جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ہوا، لیکن اگر اس کو جو کمپیریزن کیا جاتا ہے یہ بات ویسے زیادہ ڈینجرس ہے، اس میں صرف حکومت کے دوران بھی ہو رہا تھا. صرف ایک چیز، جیسے ابھی اس وقت نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جیل میں تھی، ابھی عمران خان اور بشرا بی بی اگر جیل میں ہے تو یہاں تک تو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پوری کی پوری جماعت کو آپ اٹھا لینا، ان کو کڈنیپ کرنا، ان کی فیملیز کو، اور جو کچھ ہوا یہ میرا خیال ہے 2018 میں نہیں تھا. اور 2018 کے الیکشن کو اگر آج کے الیکشن کے ساتھ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ 80-90% وہ الیکشن بہتر تھے آج کے ماحول سے. صحیح. علینا مجھے یہ بتائیں کہ آئین کا آرٹیکل 218 نونورڈ 224 تک یہ الیکشنز کیسے ہوں گے، کیوں ہونے چاہیے، کس ماحول میں ہونے چاہیے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. پھر الیکشن کب ہونا چاہیے، کنٹروورسی آلریڈی موجود تھی کہ 90 دن کے ٹائم فریم میں انتخابات ہونے چاہیے. وہ کیسے 90 دن جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 1 سال سے زائد میں کنورٹ ہوئے، اور قومی اسمبلی جو کہ ٹیکنیکلی 7 نومبر سے پہلے الیکشنز ہو جانے چاہیے تھے، وہ جس طریقے سے آگے گئے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جب آپ آئین کی کتاب کو دیکھتے ہیں اور آئین میں درج وہ طریقہ کار جس کے تحت انتخابات ہونے چاہیے، کیا پاکستان کا 8 فروری کا انتخابات اور انتخابی منظرنامہ آپ کو لگتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، سیٹسفیکٹری ہے؟ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کے سوال جو ہے اس میں بڑے کچھ ایسے کیا جواب چاہتے ہیں، آپ کیا جواب چاہتے ہیں؟ انپریسیڈنٹڈ ایونٹس کا ایک سلسلہ تھا جو ہم نے گزشتہ پورے سال دیکھا، اور حتیٰ کہ اس سال کے آغاز تک آپ یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ الیکشنز کو ڈیفر کرنے یا الیکشنز کو مؤخر کرنے کے لیے جو سینٹ میں ریزولوشنز جاری تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ آپ کبھی دہشت گردی کو جواز بنا رہے تھے، آپ کبھی موسم کی صورتحال کو جواز بنائے تھے، اینڈ نوبڈی سیم ٹو بی پریپیئرڈ کہ الیکشنز میں جانا ہے. یہ بہت بڑا المیہ تھا نومبر میں آئیڈیلی تو آپ نے بالکل صحیح کہا. 2 صوبوں میں جب جو اسمبلیاں تھیں وہ تحلیل قبل از وقت کر دی گئی تھی تو ان کے آئیڈیلی 90 ڈیز میں الیکشنز ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر ہم نے دیکھا جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ ہمیں کہتی تھی کہ ہمیں اسٹریٹجکلی ہمارے لیے یوزفل ہے کہ ہم اسمبلیاں جو ہیں وہ جلدی تحلیل کر دیں تاکہ ہمیں موقع مل جائے. نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا، ان کو تھوڑا گیئر اپ ہونا تھا. سو ان حالات میں ہم نے کانسٹیٹیوشن، ہم نے اس کی وائلیشن دیکھی ہے، ہم نے کورٹ آرڈرز کو فلاؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے سٹنگ ججز کو نشانہ بنتے ہوئے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ، ہم نے کیمپینز دیکھی، ہم نے پروپیگنڈا دیکھے. سو آل تھرو دا ایئر ہمیں کچھ ایسے ایونٹس اور بڑے ہی کوئی میرے خیال سے عوام نے کچھ اچھا سیکھا نہیں ہے یا اس کو ایک سبق دینے کے لیے کوئی اچھی اگزامپلس ہم نے سیٹ ہوتے ہوئے دیکھی نہیں ہے اس ملک میں. لیکن اگرچہ آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اس بات کو ریٹریٹ کیا گیا کہ 8 فروری کو ہر صورت میں انتخابات تھے کہ شاید کے پی اور بلوچستان کی صورتحال کی. اچھا میں تھوڑا سا نا اس حوالے سے، لیکن if you allow me to add this point، جو ہم بات کر رہے تھے کہ 2018 اور جو 2024 کے الیکشنز ہیں اس کے جو موازنہ ہم کر رہے تھے، سملیرٹیز بھی ہیں جہاں پہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جوڈیشل آرڈر کے تھرو جو ہے دونوں عمران خان صاحب نے، نواز شریف صاحب نے ڈسکوالیفیکیشنز بھی فیس کی. ساؤتھ پنجاب کے جو الیکٹیبلز تھے ان کا بھی سہارا لے کے حکومت جو ہے وہ بنانے کے لیے اب نظر آ رہے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی پوری عوام دیکھ رہی ہے کہ 2018
में जिनको रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस किया गया था, आज 2024 के इंतखाबात में उनको लेकर आया जा रहा है और 2018 के जो हीरो थे उनको रिप्लेस करने के लिए। सो ये लाडला का जो टैग है उसके साथ आप जब जा रहे हैं गवर्नमेंट में या आप गवर्नमेंट बनाने के, इक़्तिदार में आने के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं, वो एक टैग के साथ मेरे ख्याल से एक रेपुटेशन भी एट स्टेक लेके जाते हुए इलेक्शंस की, इसमें कोई शक नहीं है कि लेजिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी पे अगेन लाइक बासित साहब सेड बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, वन बाय वन हमने पार्टीज को भी डिस्कस करना है कि कौन सी जमात किस स्लोगन के साथ, किस मंशूर के साथ इलेक्शंस के मैदान में आई है, किसके पास कितना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, कौन अपने बयानिए से पीछे हट गया, वोट को इज्जत दो जो है वो किस तरीके से और किन नाजुक जो मोड़ हैं उनसे मोड़ काटते हुए अचानक ये बन गया कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि अगर आपने मुझे वोट दिया है तो मैंने आपकी खिदमत करनी है। तो पहले क्या ख्याल था? पहले इसका मतलब ये था, जो मियाँ साहब की पार्टी थी वो ये बताती थी कि खलाई मखलूक, महकमा ज़राअत और जो नादीदा कुव्वतें हैं, मुक्तदर इदारे हैं, वो अवाम के वोट का हक छीन लेते हैं। जिनको अवाम मुंतखब करती है उनकी मतलब ये है कि वो वोट को इज्जत दे। हाँ, उनका यही मतलब था और वो कहते थे कि वोट को इज्जत देनी चाहिए, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ये काम खत्म करे। तो ये था उनका बयानिया, वो तब्दील हुआ है। लेट्स जस्ट बी फ्रैंक अबाउट इट, यही इसका मतलब था। बासित साहब, मैं तो इन चीजों पे समझने की कोशिश कर रहा हूं। सर आपको हर चीज की समझ है, आप सियासत से तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर रहा हूं। सर चले, आप जिससे बल्द है ना, यानी कि सफारत, उसके ऊपर आए तो बाद में बात। पाकिस्तान का जो इलेक्शन है, इलेक्शन जाहिर है कि इलेक्शन होता है, पूरी दुनिया के मुबस्सरीन की नज़रें लगी होती हैं, ये हमारे साथ ही है डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव। वहाँ पर भी आपको पता है कि आप जब मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, वहाँ पर होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को एज ए सफ़ीर आपने रिपोर्ट बैक किया होगा। हमारे पास जो लगभग 100 के करीब सफारत खाने मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनकी भी नज़रें लगी होंगी। एक वफ्द जो है वो आज पहुंच चुका है, आज उसने पहुंचना था। आई होप जो कॉमनवेल्थ का तकरीबन 13 ममालिक का 16 रुकनी वफ्द है, उसने पहुंचना है। 150 के करीब फॉरेन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आके ये इलेक्शंस देखना है। ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपके इलेक्शंस के हवाले से उसकी एक क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली कायम हो, ताकि जो हुकूमत है उसको सीरियसली लिया जाए। हमारा जो भी शख्स प्राइम मिनिस्टर बनता है, जिसको भी अवाम इलेक्ट करती है अपने वोटों से, जब वो दुनिया में जाकर पाकिस्तान का आलमी फोरम पर मुकदमा रखे तो सामने वाला बंदा, उसके जहन में ये ना हो कि ये इलेक्शन चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आया है। ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? जी, मैं आपसे कर रहा हूँ। आप बताएं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट डिप्लोमेट्स और उनका क्या रोल होता है इस सारे? और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पहले मैं बता दूं कि भारत से भी तकरीबन 24 एप्लीकेशंस हैं कि वो भी आना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल हमारे मीडिया हाउसेस हैं उनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं, तो उसमें मुमकिन है BBC भी हो और भी बहुत से लोग हों जो कि वहाँ, लेकिन इसमें इंडियंस भी हैं जो कि आके ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने उनको एकोमोडेट किया कि नहीं किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, सच्ची बात तो ये है। पाकिस्तान में जिस किस्म के भी इलेक्शंस होते हैं, और हमें मालूम है कि किस किस्म के इलेक्शंस हो रहे हैं और कौन, PTI तो है नहीं, इस वजह से जो लोग मैटर करते हैं ना दुनिया में, ये जो सफारती गुरेज है ना आपके जुमलों में, ये बड़ा दिलचस्प। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो दुनिया है, गुरेज है वो आप फिल कर दीजिए। मैं फिल करूँगा। दुनिया तब्दील हो गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, वेस्टर्न दुनिया को कि कौन इलेक्ट होके आता है। अब उनको जब मालूम है किसने इलेक्ट होना है, जिसने इलेक्ट करना है, या जिन्होंने जो इलेक्शन, वो नहीं चाहते कि वो इलेक्ट होके आए, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए जिस तरह देखिए ना, खालिदा ज़िया का एक इशू था, या नहीं, शेख हसीना का, सॉरी, शेख हसीना का बांग्लादेश का इंतखाबात हुए तो सबसे पहले पाकिस्तान ने भी फेलिसिटेशन का मैसेज भिजवाया, इसी तरह रूस ने भी भिजवाया, चीन ने भी भिजवा दिया, भारत ने भी भिजवा दिया, लेकिन अमेरिका और UK ने मैसेजेस नहीं भिजवाए, कहा कि जी यहाँ पे रिगिंग हुई है और ये इलेक्शंस को हम तस्लीम ही नहीं करते। वो एक ग्लोबल रीजनल पॉलिटिक्स है, उसका हिस्सा है सारा मामला। इस वक्त पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, मैं नहीं समझता कि वेस्टर्न दुनिया बशमूल अमेरिका जो भी नताइज निकलेंगे वो किसी तौर पर उनको मंजूर नहीं होंगे। आप देखेंगे
اور چائنا ویسے بھی نہیں میں بالکل انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہو جائے گی, کوئی ایسا ایشو نہیں. اچھا, یعنی کہ جو بھی پروسیس ہے اس کو ریسپیکٹ کیا جائے گا, اس کو پاکستان کا داخلی معاملہ قرار دیا جائے گا. مجھے اس پہ بات ہی نہیں ہوگی, وہاں آپ دیکھیں گے کہ انٹرسٹنگ, کیونکہ جو میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کیونکہ ریسنٹلی جو 2 روز پہلے اسٹیٹمنٹ کی بریفنگ ہوئی ہے اس میں میتھیو ملر سے پاکستان کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے بڑے تابڑ توڑ سوالات ہوئے تھے. ان سوالات کے جواب میں جو گفتگو کی تھی میتھیو ملر نے, کم از کم اس سے آپ کو امریکی ایڈمنسٹریشن کس طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہے یا دیکھتی ہے, اس کے اوپر آپ کو کچھ ہنٹس ملتے ہیں. وہ کیا ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. الیکشن ٹرانسمیشن جاری ہے, ووٹ کی سوچ. میرے ساتھ امبیسڈر عبدالباسط موجود ہیں, علینا شگری موجود ہیں اور خالد جمیل صاحب موجود ہیں. پاکستان کے 2024 کا انتخابات کا منظرنامہ کیسا ہے, اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اور بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل ایکسیپٹنس کیا ضروری ہے, کیا ملے گی موجودہ صورتحال میں, پاکستان کے الیکشنز کیا میٹر بھی کرتے ہیں. سال 2024 میں 50 ملکوں میں اس دنیا میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ایک الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ نومبر کے مہینے میں ہے, امریکہ کا صدارتی مارکہ. وہ کس طریقے سے پاکستان کے حکومت کے لیے, بننے والی حکومت کے لیے جو 8 فروری کے بعد قائم ہوتی ہے, وہ بھی ایک کچھ انٹرسٹنگ اینگلز ہیں. وہ باسط صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن خالد جمیل صاحب, مجھے یہ بتائیں, میتھیو ملر کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس کانفرنس تھی دا ڈے عمران خان کی کنوکشن کا اناؤنسمنٹ ہوا کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کے لیے سزا دی جاتی ہے, قید بامشقت, اور نااہلی بھی ظاہرے کے ساتھ موجود ہے. تو میتھیو ملر نے کہا کہ یہ تو پاکستان کی عدالتوں کا معاملہ ہے اور قانونی معاملہ ہے. پھر سوالات کی نوعیت یہ بھی تھی کہ یہ تو الیکشن سے 8 دن پہلے 9 دن پہلے ہو رہا ہے, تو اس میں الیکشنز کا بھی پہلو ذہن میں رکھیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایسا الیکشن پاکستان میں جو صاف ہو, شفاف ہو اور تمام امیدواروں کو موقع ملے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ باسط صاحب کی تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نہیں, امریکہ بے شک پوری دنیا میں کہتا ہو چیمپئن آف ڈیموکریسی, ہم بتائیں گے جمہوریت کیا ہوتی ہے, اور یہ غیر جمہوری ملک ہے, یہاں پہ اتھارٹیرینزم ہے, فلاں ڈیموگاگ ہے, فلاں ڈکٹیٹر ہے, تو وہ جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں 8 فروری کے الیکشن میں ہم کسی ایسی کلاسیفیکیشن میں نا, یہ جو صاف اور شفاف الیکشن کی تعریف ہے نا, یہ وہی ہے جو جنرل ایوب خان کے صاف اور شفاف الیکشن تھے. یہ بالکل ویسی ہی تعریف ہے جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب کہتے تھے صاف اور شفاف اور 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. یہ بالکل ویسی ہے جیسے جنرل مشرف صاحب کہتے تھے. یہ بالکل ویسی ہے جیسے محترمہ کہتی تھی یہ آر او کا الیکشن ہے. یہ بالکل ویسی ہے جیسے میاں صاحب کہتے تھے یہ سلیکٹڈ الیکشن ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے پہلے سوال کیا تھا, یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 2024 کو کیا نام دیا جاتا ہے. ابھی سے جو سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ اس کو فراڈ الیکشن کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے نتائج کے بعد دیکھتے ہیں کیا نام دیا جائے گا. اب امریکہ کیوں کہتا ہے کہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے, اس کی جمہوریت کے ساتھ, بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ وہ نہیں جوڑ رہا. ایک زمانہ تھا امریکہ بہادر جو ہے کہ وہ ہماری سرزمین پہ ڈرون حملے کرتا تھا, ہم خاموش رہتے تھے. ایک زمانہ تھا وہ آتا تھا سلالہ پہ آپریشن کر کے ہمارے فوجی مار کے چلا جاتا تھا, ہم خاموش رہتے. خاموش اس میں تو ہم نے ڈیفنس آف پاکستان کاؤنسل بنائی تھی, ہم نے وہ بند کیا. لیکن جو انہوں نے کیا, جیسے ہم نے ایران کے ساتھ انہوں نے میزائل مارا, ہم نے میزائل مارا واپس, وہ نہیں کیا نا. امریکہ بہت دور ہے, ہمارے پاس بیلسٹک میزائل نہیں, کانٹیننٹل بیلسٹک نہیں. امریکہ کی افغانستان میں تو بیسز ہیں نا. پھر ایک زمانہ تھا کہ بلیک واٹرز, وہ مشہور ہے زمانہ بلیک واٹرز اور ریمنڈ ڈیوس, اور وہ ہماری شہر اور گلیوں میں پھرتے تھے, جس کو مرضی مارتے تھے, چلے جاتے تھے. ہم ان کو عزت افزائی کے ساتھ جو ہے کہ وہ تاوان شوان لے کے چھوڑ کے واپس بھیج دیتے تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک زمانہ تھا کہ امریکہ بہادر جو ہے کہ وہ ایبٹ آباد تک آتا ہے, آپریشن کرتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو انتہائی مطلوب ہے اس کو مار کے اس کی باڈی بھی لے کے چلا جاتا ہے, اور ہم اگلے دن جو ہے کہ ایک تعریفی کالم لکھتے ہیں امریکن میڈیا کے اندر. ٹھیک ہے. پھر ایک زمانہ یہ آیا کہ ہم نے کہا کہ جی ڈرون کے خلاف ہم نے دھرنے بھی دیے. پھر ہم نے جو ہے کہا ایبسولوٹلی ناٹ کہا. پھر ہم نے کہا کہ جناب ہم یہ کون ہوتے ہیں ہمیں سبق دینے والے یورپی ایمبیسڈر جو ہے کہ خطوط لکھتے ہیں حکومت کے خلاف, یہ تو سفارتی آداب کے منافی ہم پبلک ریلی میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں. پھر ہم پبلک ریلی میں کھڑے ہو کے سائفر لہرا دیتے ہیں.
تو اب وہ یورپی یونین اور وہ امریکہ جو ہے کہ جس کو اتنی آزادی تھی اپنے ہوم گراؤنڈ نہیں تھا، سزا کیسے ہوئی ہے تو آپ سے ہم ذرا ایک وہ امریکہ بہادر جو اپنا ہوم گراؤنڈ سمجھ کے اور ہوم کراؤڈ سمجھ کے یہاں پہ جو مرضی میچ کھیلتا تھا کھیلا کرتا تھا، پھر آپ نے اس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا، آپ نے کہا بیسز نہیں دیں گے، ایبسلیٹلی ناٹ کہا. تو اب جب وہ لوگ جو اب جیلوں میں ہوں گے تو وہ ان کو کہیں گے کہ نہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق بحال کریں جناب تاکہ واپس یہ حکومت میں آئے، اور پھر کہیں نہیں ہم آپ کو بیسز بھی نہیں دیتے، ہم آپ کو آنکھیں بھی دکھائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ان کو اپنا نیشنل انٹرسٹ اپنا انٹرسٹ ہے، انہیں ہمیں یہ میرے اور آپ کے ان کو انسانی حقوق سے کوئی غرض نہیں ہے. اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو حکومتی سطح پہ جو ہے نا اس کا رسپانس ہوگا. ممکن ہے کہ نان گورنمنٹ لیول پہ بہت سی این جی اوز ہوں جو کوسچنز ریز کریں ہمارے انتخابات کے بارے میں، لیکن میں جو بات کر رہا تھا نا کہ کوئی ویسٹرن ریاکشن نہیں ہوگا وہ گورنمنٹس کی جانب سے. وہ تہنیتی جو ہے پیغامات بھی آنا شروع ہو جائیں گے، جو بھی نیا پرائم منسٹر بنے گا وہ کوئی اتنا بڑا گورنمنٹ، کیونکہ یہ بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اس کو اسٹیٹمنٹ کو ہم دیکھ رہے تھے نا کہ اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی بات ہے. گورنمنٹ نہیں، لیکن جو روایتی طریقہ کار ہے اس حساب سے مبارکباد نہیں ملی تھی شہباز شریف صاحب کو، جو روایتی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اینٹونی بلنکن نے دی تھی. لیکن جو پبلک سینٹیمنٹس ہوں گے یا سول سوسائٹی ہوگی، این جی اوز ہوں گے، میڈیا ہوگا، وہ آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے. پچھلے ایک سال سے جو کچھ پاکستان چلتا رہتا ہے، ریاکشن دیکھ لیں. ابھی اکانومسٹ کا تازہ ترین آپ آرٹیکل دیکھ لیں، انہوں نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے سارے معاملے کا. وہ ٹھیک ہے. اچھا علینا اس میں باسط صاحب کی بات سے میں تو زیادہ اتفاق کرنے کا دل کرتا ہے کہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہونے لگا. اور اس میں جب ایک سوال ہوا تھا میتھیو ملر سے، اس میں جرنلسٹ نے سوال کیا کہ جس وقت ہم آپ سے وینیزویلا کا سوال کرتے ہیں، نکولس میڈورو رجیم کی بات کرتے ہیں، اس وقت آپ کے لیے یہ پولیٹیکل میٹر بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ دے آر انڈر دا تھم آف میڈورو، کینگرو کورٹس کہہ کے تبصرہ کرتے ہیں. اور یہاں پر انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدالت میں حق جرا ختم کر دیا گیا، اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ کر دیا، اس کے وکیل کو اندر نہیں جانے دیا، اور آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہی نہیں ہوتا. تو وائی وینیزویلا از اے پولیٹیکل میٹر اینڈ ناٹ پاکستان، اور یہاں پر آپ کورٹس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے. تو یہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ امریکہ جو ظاہر ہے کہ اس کی پوری دنیا میں ہے تو ویسے تو ڈبل سٹینڈرڈز ہی بس ایسے ہی ہے اور اسی طریقے سے چلے گا؟ آپ کو 2022 کے بعد کا سیناریو بھی پتہ ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کی پوری کیمپین جو انہوں نے لیڈ کی تھی، اور اس سائفر کے اس سیناریو کے پورے منظرنامے کے ساتھ ہی ہم جس طرح سے دیکھ رہے تھے حالات، امریکہ باسط صاحب سے میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ امریکہ وڈ ناٹ انٹروین ان انٹرنل میٹرز. اگین وہ پھونک کے ضرور قدم لے گا. جہاں پر بات آتی ہے الیکشنز کے حوالے سے یہاں پر اور پری پول ریگنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، میرا خیال سے پاکستانیز اور نہ ہی پوری جو دنیا اس وقت ملک میں حالات ہمارے آبزرو کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، وہ ان الیکشنز کو کریڈیبل کسی صورت بھی نہیں مانیں گے. جس قسم کے الیکشنز سویلائز ڈیموکریسیز میں ہوتے ہیں آئیڈیلی تو ہونے اسی طرح سے، اور ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشنز کا انعقاد کرا کے ملک کو آگے لے کر بڑھیں، ایک کنڈیوسو ماحول کریٹ ہو سکے تاکہ جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں اور ایکسٹرنل کانفلکٹس ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ ان پلیس ہو جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس کے پاس کیپیسٹی ہو ٹو ڈیلیور اینڈ ٹو ماڈریٹ دیز کانفلکٹس. ہمیں اس وقت ایسے سیناریو میں جو بھی اگین جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان پلیس اس کی نہ کریڈیبلٹی ہوگی اور نہ ہی اتنی کیپیسٹی نظر آئے گی کہ وہ ڈیلیور کر سکے. اب آئیڈیلی تو ہونا اسی طرح سے چاہیے تھا کہ گورننس پہ فوکس کی جا سکے. لیکن آپ نے ایک اور بات ضرور یہ مینشن کی تھی کہ جو دعوے اور جو وعدے عوام سے کیے جا رہے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، بہت بڑی وش لسٹ نظر آتی ہے. آپ مہنگائی کم کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو گھر افورڈیبل قیمتوں پہ گھر پرووائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ جاب کریشن کی 1 کروڑ جاب کریشن کی ابھی آپ کو 300 یونٹ تک بجلی فری دینے کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال سے سویڈن ناروے میں بھی نہیں ہوتا جن کے سوورن ویلتھ فنڈ اتنے ٹریلینز آف ڈالرز کے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں جو بات ہے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اروند کیجریوال سے متاثر ہو گئے. اچھا ایک اور بات، آپ نے ڈبل اسٹینڈرڈز کی بات کی، جس مختصراً یوکرین اور غزہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ کیا اسٹینڈرڈز ہیں. بالکل کشمیر پہ، کشمیر دیکھ لیجئے، فلسطین دیکھ لیجئے، اور پھر یوکرین آج ہی بلکہ یورپین یونین نے 50 بلین یورو کی امداد دینے کا کہا ہے یوکرین کو. تو اس سے باسط صاحب آج آپ کا نا تھوڑا سا ہمارے ٹرانسمیشن میں بیزی ٹائم ہے. اب میں کچھ چیزیں جو کنٹورز ہیں براڈر جن کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذرا ایک منظرنامہ آپ کے سامنے آئے. انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں ذرا دیکھیں، ہمارے پاس جو 4 رنرز ہیں پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے طور پہ، اس میں نواز شریف صاحب ہیں،
ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی چانس بن جائے. پھر ایک طرف زرداری صاحب اور بلاول, ظاہر ہے کہ یہ دو بھی ہیں کہیں نہ کہیں کہ زرداری صاحب تو اگر فلاں نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب ہی ہیں, دو ہی آپ کے پاس اس وقت فرنٹ رنرز. بلاول تو بڑا پیس پارٹی تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا نا کہ وہی کینڈیڈیٹ نہیں, البتہ اینڈ دی موسٹ پاپولر لیڈر آپ کو کیا اسٹینڈز پتا سائیڈ کہ لائن. کس کے دل میں یہ دبی ہوئی خواہش کی چنگاری ہے, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ زرداری صاحب کو ہم صدر بنائیں گے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑے کم سن ہے, ابھی اس کے لیے نہیں ہے, تو اگر کوئی کمٹمنٹ زرداری صاحب کر رہے ہیں تو پھر خود سامنے آئے, ریدر دین کہ یہ اگر کل کمٹمنٹ نہ مانی انہوں نے تو پھر کیا ہوگا. نہیں, لیکن اس لیے بلاول صاحب نے ان کو پریمپٹ کر دیا کہ یہ میں نے پروپوز کیا اپنی پارٹی کو کہ آصف زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کے لیے ہونا چاہیے. نہیں, باسط صاحب سوال سن لیں ذرا, میں اس میں نہیں جاتا کہ ابھی کون ہے, کون لیگلی پاسبل ہے, پولیٹیکلی الیکٹورل گینز کے حساب سے کو پاسبل ہے, لیکن جو 4-5 مین چہرے ہیں, عمران خان, نواز شریف, بلاول, شہباز شریف, ان سب کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں پاکستان میں, اچھا But Imran Khan is not on the February 8 ballot. No, he is not. He is not. باسط صاحب, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, سارے لوگ ہیں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے بارے میں ایک رائے ہے کہ چہرہ تبدیل ہوگا تو پالیسی تبدیل ہو جائے گی, فلاں شخص مجھے سوٹ کرتا ہے, فلاں مجھے سوٹ کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے 5-6 بڑے ممالک, امریکہ, سعودی عرب, انڈیا, چائنا, ان کے لیے کون شخص ہوگا جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ان کی خواہش ہوگی یار یہ فلاں بندہ بن جائے گا, بڑا اچھا ہے. اسلام آباد میں جو چہرہ چینج ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, اچھا, ہاں جی, اسی کی بات کر رہے ہیں. باسط صاحب, یہ مشکل سا سوال ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے, ویسٹرن دنیا کے لیے, انڈیا کے لیے اور کسی حد تک گلف کنٹریز کے لیے پی ایم ایل این وڈ بی مور ایکسیپٹیبل ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز. جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے, ہی وڈ آلسو بی ایکسیپٹیبل ان واشنگٹن ڈی سی, ویسٹرن کنٹریز. گلف کنٹریز میں کچھ پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو اوور آل اگر دیکھا جائے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں پی ایم ایل این زیادہ ایکسیپٹیبل ہے ان انڈیا, ان گلف کنٹریز اینڈ ان دا ویسٹرن ورلڈ. چائنا بھی, یس, چائنا آپ کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وٹ ورکس ہیئر از کہ جو سلوگن یا جو گفتگو یا جو ویو پوائنٹ شہباز شریف صاحب نے سامنے رکھا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, وہ زیادہ دلچسپ ہے ان کے لیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, آپ کہنا ہے کہ چہرہ چینج ہونا ہے حکومت کا, حکومت ہے کہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ جہاں پہ حکومت ہے وہاں کا چہرہ بڑا میٹر کرتا ہے. صحیح نہیں, بات خالص یہ بھی ایک بڑا, یہ سب سے زیادہ یہ بڑا میٹر یہ بڑی اس سیناریو میں ویسے پیپلز پارٹی پر زیادہ سوٹ کرے گی کیونکہ جو زیادہ کنسیڈ نہ کرے اس کے لیے. نمبر 2 آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی آپ ان چہروں کی بات کر رہے ہیں, یا پاکستان کی عوام جب ووٹ دیں گے 8 فروری کو, ایک چہرہ نہیں ہوگا, ایک پارٹی نہیں ہوگی, ایک نشان نہیں ہوگا, ایبسولوٹلی, لیکن بے نشانے سب سے زیادہ اگر آ گئے تو پھر کی کرو گے؟ ٹھیک ہے, پھر آپ اگر آپ کے پاس سب سے جو بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ ایک آزاد پارٹی ہوئی, اور پھر آپ ان کو تتر بتر کر کے پھر آپ ان کو اٹھائیں گے, پھر آپ ان کو اغوا کریں گے, پھر آپ پریس کانفرنس کروائیں گے, پھر آپ ان کو لالچ دیں گے, پھر آپ جو ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کریں گے, پھر آپ آئین کے آرٹیکل 62-63 کی تیسی ویسی کریں گے, پھر آپ جب حکومت بنائیں گے تو اس کے بعد یہ بتا دیں وہ کتنی سٹیبل گورنمنٹ ہوگی. اگر آپ کو چہرہ ہی میٹر کرنا ہے تو پھر 16 مہینے میں اتنے ہمیں کیوں ناک رگڑنے پڑے $1.5 ارب لینے کے لیے؟ اس وقت یہی چہرے تھے نا سارے. تو دیر از کلیئرٹی کہ 8 فروری کے بعد کوئی بھی آ جاتا ہے, اس کے 3-4 میجر چیزیں آپ کو فوری طور پہ نظر آتی ہیں. ایک, دوسرا جائزہ ہونا ہے IMF کا. دوسرا, جس بھی شخص نے وزیر اعظم بننا ہے اس نے انویسٹمنٹ کے لیے, اس نے نومبر 2024 تک $27 ارب انشور کرنے کے لیے IMF جانا ہے, گلف کنٹریز جانا ہے. تو ہم جس الیکشن پروسیس سے گزر کے وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں وہ اتنا مضبوط ہوگا, اتنی سٹیبلٹی لے آئے گا اس ملک میں, اتنی اتھارٹی رکھتا ہوگا کہ
$24 अरब आपको हम अभी यही बात कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में कोई भी समझदार शख्स मुल्क की क़यादत संभालने नहीं मांग रहा होगा। जिस किस्म के इनके इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं कि आपको इक़्तिदार में आना है, लेकिन द चैलेंजेस दैट लाई अहेड, अभी सिर्फ इलेक्शंस जीतना ही नहीं सब कुछ है। आपके 8 फरवरी के बाद आपके मेजर चैलेंजेस है जो आपने मेंशन किया, IMF के साथ आपको नेगोशिएट कर, फिर आप बजट लेकर आएंगे, आप महंगाई की सतह देख ले, आपका जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है ईसा, दैट इज अराउंड 42%, आपका कोर इन्फ्लेशन आपकी इतनी हाई है, आप कह रहे हैं सिंगल डिजिट, आप कह रहे हैं 2025 के एंड में हम इसको सिंगल डिजिट, कीमत और बढ़ा दी है, 13 रुपए पेट्रोल आपने बढ़े तब 15 दिन बाद 1 महीने बाद देखिएगा कहां तक जाती है। लेकिन एक बात ईसा आप जहन में रखें कि मैं जब ये कहता हूँ ना कि वेस्टर्न दुनिया को लोग एक्सेप्टेबल होंगे, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें वो प्लेटर पे रख के IMF का प्रोग्राम दे देंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरह काम नहीं करती, आप जानते हैं, उसमें प्रेशर्स ही बिल्ड होंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमसे करवानी भी होंगी। अभी अलग बात है कि कोalition अगर गवर्नमेंट बनती है तो आया वो इन प्रेशर्स को ले सकेगी, किस तरह मामला। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई। शहबाज शरीफ साहब को जो अब आप लोगों से प्राइवेटली भी बात करते हैं, कुछ लोगों ने पब्लिकली भी बात की है, वो पैसे लाने में क्यों नाकाम रहे? मैं देखो ना, उसकी वजह ये है कि आपको नहीं पता कि ये हुकूमत 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी। अच्छा, दूसरा एक और चीज, वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। एक चीज और बड़ी अहम जो होती है सफारतकारी में, वो पब्लिक डिप्लोमेसी होती है। आप जिस मुल्क के साथ आप तल्लुकात चाहते हैं, आप वहाँ के लोगों के अंदर चाहते हैं कि आपकी सुना जाए, आपकी सपोर्ट हो, आपके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सब कुछ हो। अब मुझे ये बताएं, जिन मुल्कों को, जिस दुनिया को ये पता हो कि जी कि आपकी जो लार्जेस्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो तो किसी और जमात के पीछे खड़ा हुआ है, तो उसके तो वोट की आप कदर ही नहीं कर रहे, आप उठा के डस्टबिन में फेंक रहे हैं, आप उनके बंदों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, आप उनके जेलों में डाल रहे हैं, बकाऊ माल समझ रहे हैं उनको, आप सब कुछ कर रहे हैं। वो दुनिया जो है कि आपको क्या 24-25 अरब डॉलर देगी कि हम इनके साथ खड़े हैं जनाब? अच्छा ठीक है, जिनको अवाम मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन आप जबरदस्ती मुसल्लत करके आप तमाम आयन कानून हर चीज मेजर डिफरेंस जो कि 2018 ये क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगा कि मुझे आजाद सबसे ज्यादा है और फिर आप उनको उठा के किसी और के पलड़े में डाल के। सही, खालिद साहब मुझे ब्रेक लेनी है। कुछ चीजें जो एस्टैब्लिश हुई हैं, पाकिस्तान को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान को एक मजबूत हुकूमत चाहिए, पाकिस्तान को एक ऐसा वज़ीर आज़म और एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो कि अवाम की पॉपुलैरिटी और वोट की अथॉरिटी के ज़रिए इंजॉय करते हुए फैसले कर सकें, जिस फैसलों की इस मुल्क को ज़रूरत है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस इंतखाबी मंजरनामे में व्हाट आर दी ऑड्स, किस जमात के पास, किसके पलड़े में क्या कुछ है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात, उस हवाले से वोट की सोच, ABN की ट्रांसमिशन जारी है। एम्बेसडर अब्दुल बासित मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ अलीना शिगरी साहिबा मौजूद हैं और खालिद जमील साहब, और गुफ्तगू हो रही है कि इंतखाबात का मंजरनामा क्या है, किस पार्टी के पास किस किस्म की पोजीशन, किसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन सी वीकनेसेस सामने आई हैं। लेकिन ये इंतखाबात ऐसे हैं कि जिसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आने वाली एक ऐसी जमात जो इस वक्त पब्लिक में बहुत पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रही है, वो अपने इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शंस में मौजूद नहीं है। लिहाजा जो तज्ज़िये हैं वो भी तब्दील हो गए हैं, तबसरे हैं वो भी तब्दील हो गए हैं। ये गैस वर्क करना कि किस जमात की कितनी सीटें होंगी, क्योंकि बहुत सारे इफ़ एंड बट्स क्रिएट हो गए हैं। अब PTI अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करने जा रही है 5 फरवरी को। इस हवाले से हम बात करेंगे नेक्स्ट हाफ ऑफ द ट्रांसमिशन, जिस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए हैं जनाब रऊफ हसन साहब, वो ज्वाइन करेंगे, तो उनके तो हवाले से बात होगी। लेकिन बासित साहब, आगाज़ जो है वो इस सेगमेंट का ज़रा हमें ये बताएं कि साइफर केस चले, तोशाखाना अभी आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, यानी मैं साइफर के ऊपर ज़्यादा आपका तो प्रोग्राम तोशाखाना से गिफ्ट्स, ये जो घड़ी पहनी अमली तौर पे एक्सपर्ट है ये घड़ी नहीं है, और हम जब विजिट्स पे जाते थे तो हम भी छोटे मोटे गिफ्ट्स में जाया करते थे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दी साइफर, या बेहतियात से बोलिएगा, ये नैब आपको नोटिस दे दे फिर फैसला जो है इसको
वैसे इसको जरा डिसाइफर करें। नहीं, वो जिसको देनी होती है ना सजा, उसको पिक आउट करके दी जाती है। वो लिस्ट तो बड़ी तवील है, वो हमें पता है कि कैसे होती है। खालिद जमील साहब, बासित साहब, डिसाइफर करें ना जरा इस फैसले को। किस चीज को? वो जो फैसला है अभी साइफर का, साइफर वाले साइफर खाना का, तो साइफर का जो केस है उस पर तो मैंने पहले भी ABN पे शायद खालिद जमील साहब के साथ ही मैं कमेंट कर रहा था कि ये जल्दी में किया गया है। जिन बातों की तह तक जाना चाहिए था वो बातों का तुम्हें पता ही नहीं चला कि किस तरह ये सारे मामलात हुए हैं। वो कॉपी जो थी वो कहाँ गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब में तो नहीं रखता, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है उसको अपने साथ रखना। बाकी जो है जहाँ तक कंटेंट्स की बात है तो कंटेंट्स तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसके डिस्क्लोज कर दिए। नहीं बासित साहब, पहले मुझे क्लैरिटी दें। आप जिस वक्त एज ए सफ़ीर भेजते थे साइफर, रुक्का भेजते थे अपने हेडक्वार्टर, वो एक कोड में मौजूद है, वो कोडेड कॉपी आती है वज़ीर आज़म के पास जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, या डी कोड होने के बाद, देखिए अंग्रेजी में लिखे जाने के बाद उस पर एक नंबर लगने के बाद एक नंबर्ड कॉपी भेजी जाती है? कोडेड कॉपी एक ज़माना था कि जो कोडेड मैसेज होता है ना वो फैक्स के ज़रिए भिजवाते थे, क्योंकि कोड को तोड़ना आसान काम नहीं होता, उसका पूरा एक मैकेनिज़्म, एक सिस्टम है। तो कोड, अगर आपके पास कोडेड मैसेज है तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन जब कोडेड मैसेज और जो डी कोडेड मैसेज सामने आमने सामने पड़ जाते हैं तो फिर उसकी अहमियत हो जाती है। फिर उसको आप कहते हैं, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है अंग्रेज़ी में जब वो डी कोड होता है और जो कोडेड लैंग्वेज है उससे फिर आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो अगर ये कोडेड मैसेज किसी के हाथ में नहीं है तो और सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट आ गया है, जो उसका जो डी कोडेड मैसेज है उसके बारे में फिर जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अलग बहस है। लेकिन क्वेश्चन मेरे लिए जो इस केस में है वो यही है कि जो एक तो ये है कि जो कॉपी है वो कहाँ है, उसके बारे में कोई, क्योंकि कॉपी जो है वो फॉरेन ऑफिस को वापस नहीं भिजवाई जाती। जिसको वो कॉपी नंबर जिसके पास भी है वो उसी के ऑफिस में रहती है। जब कभी मुस्तकबिल में उसको भिजवाना पड़ता है तो बड़ा उसका प्रोसीजर है, हर डिपार्टमेंट फिर फॉरेन ऑफिस को भिजवाता है वो कॉपियाँ, वो फिर कम्युनिकेशन सेंटर है वहाँ जाती हैं, वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन एक वो 20, 25, 30 साल के बाद ये मामलात होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज़ नॉट ओब्लाइज्ड कि जो भी उसको साइफर मैसेज आ रहा है वो उसी वक्त उसको वापस भिजवा दे। वो उस ऑफिस में ही पड़ा रहता है। अभी भी आप जाएंगे तो प्रेसिडेंसी में PM ऑफिस में आपको 2004 से ऑनवर्ड सारे साइफर मिल जाएंगे, कोई समझता नहीं है। और वो प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स अपने पास नहीं रखते, वो जो उनका स्टाफ होता है उनकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक कंटेंट्स की बात है उसमें अब जिस तरह आप लोगों ने पहले भी कहा कि जी साइफर लहराया इमरान खान ने, वो मैं उस वक्त ही मैंने कहा था कि वो साइफर नहीं था, वो एक कागज़ था जो उन्होंने सिंबॉलिकली लहराया होगा। और जहाँ तक कंटेंट्स को, लेकिन उसके मदरजात जो हैं उनको पब्लिक करना, ये एक लिहाज से आप इसे, लेकिन देखिए इससे पहले भी हमारे यहाँ एक सवाल मेरा भी है इसमें, डॉन लीक्स नहीं हुई, डॉन लीक्स भी हुई नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी एक मुल्क से धमकी आई है कि ये अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करने वरना हम आपके साथ बुरा सलूक करेंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान को अगर एक मुल्क से धमकी चीफ एग्जीक्यूटिव से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो इन मामलात में एहतियात करे। जैसा देखें डॉन लीक्स के बारे को मैं ज़ाहिर तौर बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ कि उसके बाद लोग नहीं करते कि जी वो हम एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई ना, आपने उसके सारे मिनट्स आपने डॉन अखबार को दे दिए। तो ये भी आपने एक इदारे को एक लिहाज से थोड़ा सा एम्बैरस करने की कोशिश की कि जी हम सिविलियन साइड पे तो हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं सब, लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारा साथ नहीं दे रही। इस तरह मेमो गेट का भी ये हाल था, आपने यही किया। तो क्वेश्चन ये है कि इन मामलात में थोड़ी एहतियात लाजिम होती है, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि PTI इमरान खान को उस वक्त लगा कि उनकी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने ऑब्वियसली एज ए पॉलिटिशियन उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, इसमें भी कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि ये एक डोमेस्टिक इशू बन सकता है, सही, इस पे वो खेल सकते हैं। सही बासित साहब, इसमें तो बहुत सारी जुजियात है जिस पर बात होगी, बट अब वक्त कम रह गया। आप दोनों बाखबर लोग हैं, अब ज़रा मुझे हमारी गाइडेंस करें, लोगों को गाइड करें इस हवाले से कि जो फैसला सुनाया गया है 10 साल कैद बामुशक्कत, कौमी सलामती का मसला है, जो जज है और कोर्ट है उसमें ये साइफर पेश हुआ था, उसके कंटेंट्स के ये था, ये पब्लिक कर दिया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, क्या इन्फॉर्मेशन है?
ایسا کچھ ہوا عدالت وہاں میں؟ تو بہت کچھ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, پھر وہاں تو جج صاحب نے خود بھی پوچھا تھا خان صاحب سائفر کہاں ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ یہ دیکھیں جو سب سے بڑا اہم سوال ہے, اور انہوں نے خود نہیں دیکھا صحیح. جج صاحب نے پوچھا تھا یہ تو سوال. دیکھیں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے چیف ایگزیکٹو کا آفس محفوظ نہیں ہے. ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ آڈیوز بھی نکل رہی ہیں, ہاٹ لائن کی ٹاکس بھی نکل رہی ہیں, آپ کے فون, ایون ہیڈ آف اسٹیٹ کا فون محفوظ نہیں ہے, اس کی فون کالز بھی لیک ہو رہی ہیں, اور حتیٰ کہ اب آپ کے اس قسم کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس آپ کی فائل میں سے غائب ہو جاتے ہیں. اب وہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ تو کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو انکوائری بھی کروائی تھی, اور انکوائری میں آ کے مجھے کہا گیا نہیں کوئی کلو نہیں, میں نے کہا فلاں بندہ ہے. صحیح. پیرافریز جو کرتے ہیں نا, سائفر میسج کو پیرافریزنگ کی جاتی ہے, اور وہ کیبنٹ کو بھی آپ بھجوا دیں, آپ چیف جسٹس کو ہی بھجوا دیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہوتا صحیح. باسط صاحب مجھے پروگرام کلوز کرنے کا کہا جا رہا ہے. رات 10 بجے لوگ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, نیوز بریک ہے. لیکن اگر آپ کے اسی سیگمنٹ میں if you allow me to add this, اب پریشان کن بات صاحب بسط احترام یہ بھی ہے عوام کے لیے بھی کہ وہ جو کانٹینٹس تھے جس کی بات کی جاتی تھی which was termed as blatant interference, اور وہ بھی بہت پریشان کن ہے کہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. اور پاکستانی عدلیہ میرے خیال سے اب with all due ریسپیکٹ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ نمبر 1 پہ میرے خیال سے رینک ہونی چاہیے. جس طرح سے سپیڈ میں ٹرائل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور ہو صرف عمران خان صاحب کے رہے ہیں. مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد علینا شگری جو ہیں ول بی دا ہوسٹ, اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی, بٹ کچھ فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. وہ فیکٹس یہ ہیں کہ 2 ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں انہوں نے ماسکو وزٹ کیا تھا فروری 2022 میں. ایک تھے عمران خان, وہ پہنچے تھے 23-24 فروری کو, اور ایک تھے جائر بولسنارو, وہ پہنچے تھے کوئی 17-18 فروری کو. دونوں کو امریکہ نے کہا تھا کہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. نہ جائر بولسنارو صدر ہے, نہ عمران خان وزیر اعظم ہیں. ایک جگہ لولا ڈے سلوا جیل سے نکل کر بے نامی پراپرٹی آف شور اثاثے ان کیسز کے سے باہر نکل کر صدر بن چکے ہیں برازیل کے. اور ہمارے ہاں بھی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کیسز ان سے بری کر دیا گیا. 8 فروری کو کیا ہوگا اس کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود اس. الیکشن کے حوالے سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے رات کے 10 بجے.